آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ نماز میں قیام کرتے ہیں کبھی تو تہائی رات کے قریب، کبھی نصف رات، کبھی تہائی رات، اور ایک جماعت ان سے جو آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی یوں ہی قیام کرتے ہیں۔ اللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ تعالیٰ ہی چھوٹا بڑا کرتا ہے رات اور دن کو۔ علم ان لن تحصوه فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے تو اس نے تم پر مہربانی فرمائی، پس تم اتنا قرآن پڑھ لیا کرو جتنا تم آسانی سے پڑھ سکتے ہو۔ علم ان سیکون منکم مرضی، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے۔ وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اور کچھ سفر کرتے ہوں گے زمین میں، تلاش کر رہے ہوں گے اللہ کے فضل، رزق حلال کو۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوں گے۔ فقرؤوا ما تیسر من، تو پڑھ لیا کرو قرآن سے جتنا آسان ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہا کرو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اور جو نیکی تم آگے بھیجو گے اپنے لیے تو اسے اللہ کے پاس موجود پاؤ گے۔ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، فرمایا کہ یہی بہتر ہے اور اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور مغفرت طلب کیا کرو۔ ان اللہ غفور الرحیم، مغفرت طلب کیا کرو اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر گزشتہ کل ہم نے سماعت کی تھی کہ اس آیت کریمہ میں نماز تہجد کے حوالے سے جو فرض تھی تو وہ فرض تہجد 5 نمازوں کی فرضیت کے بعد اس کا حکم منسوخ ہو گیا، اور اس آیت کریمہ میں مکمل اللہ رب العالمین نے، جیسے کہ ترجمے میں آپ نے سماعت کیا کہ اللہ رب العالمین نے تخفیف فرمائی۔ گزشتہ کل 1-2 باتیں رہ گئی تھیں، وہ عرض کر کے پھر ہم سورہ مدثر کا آغاز کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے جو آخری جملے ہیں فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس سے پہلے پورے رکوع میں آپ نے سماعت کیا کہ بدنی اور مالی عبادات اور اعمال صالحہ کا ذکر کیا گیا۔ ہو سکتا تھا کہ کوئی کم نظر اپنے اعمال پر غرور اور ناز کرنے لگے، اس لیے اس آیت کریمہ میں آخر میں ہدایت فرما دی کہ اپنے اعمال صالحہ اور نیکیوں پر بھروسہ مت کرو، تمہارے اعمال کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں نقص و عیب سے خالی نہیں، اور اگر خالی بھی ہوں تو فرمایا کہ بارگاہ خداوندی کی عظمتوں اور رفتوں کے شایانہ شان نہیں، اس لیے تمہاری نگاہ ہمیشہ اپنی کوتاہیوں اور خامیوں پر رہنی چاہیے، اور ہر وقت فرمایا کہ تم اپنے لیے مغفرت طلب کرنے کے لیے کوشاں رہو، یعنی ہر وقت اللہ سے معافی مانگتے رہو اور اس سے مغفرت طلب کرتے رہو۔ اپنی نجات اور بخشش کی امید فقط اس کی رحمت اور مغفرت پر ہونی چاہیے کہ بے شک وہ بہت مغفرت فرمانے والا اور ہر وقت اپنے بندوں کے حال زال پر رحمت فرمانے والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اس آخر میں کتنا زبردست یہ پیغام دیا گیا، اور اس آیت کریمہ سے 3 مسئلے بھی وہ نکلے، وہ بھی میں عرض کر دوں کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اب قرآن میں سے جتنا آسان ہو اتنا پڑھو۔ تو 3 باتیں ہمیں یاد رکھنی ہے۔ نمبر 1،
اس آیت سے نماز میں مطلقاً قرات کی فرضیت ثابت ہوئی، یعنی قرآن کی ایک آیت بھی جو نماز میں پڑھی جائے گی تو فرض ادا ہو جائے گا، یعنی قرات میں بھی فرض ہے۔ اور وہ جیسے کہ علماء نے لکھا الحمدللہ رب العالمین، اگر یہ کسی نے نماز میں شروع کی تو یہ فرض ادا ہو گیا، قرات کا فرض ادا ہو گیا۔ باقی جتنی بھی سورہ فاتحہ کے ایک ایک لفظ کو الرحمن الرحیم الحمد شریف سے لے کے وللضالین تک اس کے ایک ایک حرف کا پڑھنا نماز میں واجب ہے، لیکن قرات میں جو فرض ہے جیسے الحمدللہ رب العالمین ایک آیت پڑھ لی تو یہ قرات کا فرض ادا ہو گیا۔ نمبر 2، فرض قرات کا سب سے کم درجہ جو ہے وہ ایک بڑی آیت، 3 ایسی چھوٹی آیتیں کہ جو بڑی آیت کے برابر ہوں۔ نمبر 3، اس آیت سے رات میں قیام کی مقدار منسوخ ہوئی، اور ایک قول کے مطابق فرض 5 نمازوں کی فرضیت کے امت کے حق میں تہجد کا جو اصل وجوب تھا وہ بھی اس آیت کریمہ سے منسوخ ہوا، اور یہ آیت کریمہ ہمیں بتا رہی ہے۔ تو یاد رکھیے، اور اس میں آخری بات یہ یاد رکھیے گا کہ فرمایا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو اچھا قرض دو۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس قرض سے مراد زکوٰۃ ہے، یعنی جو صاحب نصاب ہو، جس پر زکوٰۃ فرض ہے، تو اس سے مراد زکوٰۃ کے علاوہ فرماتے ہیں کہ یہ جو وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اس میں اس زکوٰۃ کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں راہ خدا میں خرچ کرنا ہے۔ زکوٰۃ تو فرض ہی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے نفلی صدقات کا حکم دیا ہے، اور اس میں کون آتے ہیں، کن کو دے سکتے ہیں، تو رشتہ دار ہیں، ان سے صلہ رحمی کرنے، اور مہمان نوازی میں خرچ کرنا، یہ بھی گویا کہ اللہ کو قرض حسنہ دینے کے زمرے میں آتا ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں قرض حسنہ سے مراد یہ ہے کہ اس میں وہ تمام صدقات مراد ہیں کہ جنہیں اچھی طرح حلال مال سے اور خوش دلی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، تو گویا کہ یہ اللہ کو قرض حسنہ دینا ہوا۔ اور انسان جب قرض دیتا ہے تو اسے امید ہوتی ہے کہ مجھے واپس ملے گا، اور جب اللہ کو دے گا تو یقیناً سب دیا ہوا اللہ کا ہے، تو یقیناً قیامت کے دن اللہ اسے اس کا بہترین نعم البدل عطا فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المدثر قم فانذر، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ سورہ مدثر یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں بھی 2 رکوع ہیں اور 56 آیتیں، 56 آیات ہیں۔ مدثر کا معنی ہے چادر اوڑھنے والے۔ اس صورت کی پہلی آیت کریمہ میں آپ نے ابھی سماعت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وصف سے مخاطب کیا گیا، اس مناسبت سے اسے سورہ مدثر کہتے ہیں۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا المدثر، اے چادر لپیٹنے والے۔ اس کے شان نزول کے بارے میں مذکور ہے کہ غار حرا میں جبریل امین جب پہلی مرتبہ وحی لے کر حاضر ہوئے تو اس کے بعد کافی عرصے تک وحی کا سلسلہ جو ہے وہ بند رہا۔ اس زمانے کو جو ہے وہ فترۃ الوحی کہتے ہیں، یعنی جس زمانے میں وحی کا سلسلہ، پہلی وحی آنے کے بعد سلسلہ رک گیا تو اسے فترۃ الوحی کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ اور اس عرصے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے قلق اور اضطراب کی کیفیت طاری رہی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے کلام میں جو چاشنی اور جو مٹھاس ہے، کان اب اس سے آشنا ہو چکے تھے اور اس کو دوبارہ سننے کے لیے سخت بےتاب تھے۔ اتنا لطف و کرم اور پھر سکوت یعنی خاموشی ہو جائے اور وہ بھی اتنا طویل، تو یہ قبض کی یہ کیفیت بڑی صبر آزما تھی، اور دل بے چین تھے، کان بےتاب تھے اور آنکھیں مشتاق تھیں۔ پھر در رحمت کھلا اور سلسلہ وحی شروع ہوا۔ اس کی حالت میں
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی جو حالت تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک روز میں چلا جا رہا تھا کہ آسمان کی طرف سے ایک آواز سنائی دی، تو میں نے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو پہلے غار حرا میں میرے پاس آیا تھا، اب وہ زمین و آسمان کے درمیان ایک زرعی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے خوف سا محسوس ہوا۔ میں گھر واپس لوٹ آیا اور میں نے کہا زملونی زملونی فتسرونی، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری ماں ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھ پر چادر ڈال دو، اور علماء کہتے ہیں کہ تسرونی یہ اسی سے لفظ یہ مدثر نکلا کہ حضور نے فرمایا کہ مجھ پر چادر یا کمبل مجھ پر ڈال دو، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر چادر یا کمبل شریف ڈال دیا گیا تو اسی وقت جبریل امین آ گئے، اور اسی اللہ رب العالمین کا یہ پیغام خداوندی آ کر سنایا۔ اس خطاب میں بھی اسی لطف اور عنایت اور محبت اور پیار کا اظہار ہے کہ جس کا تذکرہ آپ نے سورہ مزمل کے لفظ میں سن چکے کہ یا ایھا المزمل، کہ اے چرمٹ مارنے والے، اے چادر اوڑھنے والے، تو اسی طرح اللہ رب العالمین نے یہاں پر یا ایھا المدثر، اے چادر لپیٹنے والے۔ اور اللہ اکبر، صوفیاء کرام جو ہوتے ہیں وہ کیونکہ وہ عالم بھی ہوتے ہیں لیکن ان کی نگاہ بڑی باریک بینی تک جاتی ہے، وہ اس کا ترجمہ جو انہوں نے کیا علامہ آلوسی کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ انہوں نے ترجمہ اس کا کتنا خوبصورت کیا، یا ایھا المدثر۔ انہوں نے ترجمہ کیا اقلیم معرفت کے بعض سرداروں نے اس کا معنی یہ بتایا کہ اے انسانی شکل و صورت سے حقیقت محمدیہ کو چھپانے والے، اے انسانی شکل و صورت سے حقیقت محمدیہ کو چھپانے والے، یا لوگوں کی نگاہوں سے اپنے آپ کو مستور رکھنے والے، کہ تیری حقیقت کو اللہ کے بغیر اور کوئی جان نہیں سکتا۔ یعنی اس کا ترجمہ کتنا خوبصورت کیا کہ اے انسانی شکل و صورت سے حقیقت محمدیہ کو چھپانے والے، یا پھر لوگوں کی نگاہوں سے اپنے آپ کو مستور رکھنے والے، کہ تیری حقیقت کو اللہ کے بغیر کوئی اور جان نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ یہ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ترجمہ جو ہے اہل علم اہل معرفت نے اس کا ترجمہ اس طرح کیا۔ دوسری آیت کریمہ میں فرمایا قم فانذر، اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے۔ قم فانذر، اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے۔ آغاز نبوت میں اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کو جو ہدایات دی، جن احکام اور ارشادات سے نوازا، اس سے بہتر کوئی لائق عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ یا ایھا المدثر کے محبت برے خطاب کے بعد حکم دیے، پہلا یہ دیا کہ اٹھیے، بے پرواہی سے نہیں بلکہ محبوب عزم کے ساتھ پوری سنجیدگی کے ساتھ اٹھیے۔ آپ کے گرد و پیش بسنے والی مخلوق جو ہے وہ غفلت کی نیند سو رہی ہے، اسے خبردار کر دیجئے کہ آنکھیں کھولو، اپنی روش بدلو، اور ورنہ عذاب الہی نازل ہونے والا ہے۔ اگر اپنی خیر چاہتے ہو تو اس عذاب سے بچنے کا راستہ میں تمہیں دکھاتا ہوں، وقت ضائع کیے بغیر اس پر گامزن ہو جاؤ۔ یعنی اللہ نے اپنے محبوب سے کہا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ آپ نے علماء سے سنا ہوا ہے کہ پھر جب یہ حکم آیا تھا تو حضور کوہ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر تمام کو لوگوں کو آواز دی تھی، تو سب جمع ہو گئے تھے، تو حضور نے فرمایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو اب یہ دیکھیے کہ حضور کو اسی لیے فرمایا قم فانذر، اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے۔ آگے مزید اس صورت کو ہم سماعت کریں گے، بڑا خوبصورت مضمون اس صورت میں، بہت سی باتیں ہمیں سیکھنے کو ملیں گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان نصیب فرمائے، اور قرآن حکیم کے ساتھ وابستہ رہنے اور اس کی تعلیمات کو صحیح سمجھنے، سمجھانے
اور دوسروں تک اس کا پیغام پہنچانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک جو کو سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے لیے سمجھنا سمجھانا آسان کر دے، غور و فکر کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرما، ہماری جہالت دور فرما۔ یا اللہ قرآن حکیم پڑھنا ہمارے لیے آسان کر دے، پڑھانا آسان کر دے، سمجھنا سمجھانا آسان کر دے، ہمیں برکتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما، دونوں جہانوں کی خیر عطا فرما، خیر کی کثرت عطا فرما، خیر کو تقسیم کرنے والا بنا دے، ہماری زندگیوں میں آسانی عطا فرما، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنا، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارے کردار میں جتنی خامیاں برائیاں ہیں اللہ دور فرما دے، ہمیں حقیقتاً نیک بنا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کی بے حساب مغفرت فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ ہم سب کی دلی جائز مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔